سوال ہے قرآن پاک میں کون سے پہاڑ کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا؟ جواب ہے طور کے قریب وہ پہاڑ جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں آیا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کون سا پرندہ ایک پوری سلطنت کی خبر لے کر آیا؟ جواب ہے ہدہد۔ سورۃ النمل میں اس کا ذکر ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں خبر دی۔ سوال ہے قرآن مجید میں کون سے شخص کا ذکر ہے جس کا جسم اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کے لیے نشانی بنا دیا؟ جواب ہے فرعون۔ سورہ یونس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جس کی وجہ سے ایک پوری سورت کا نام رکھا گیا؟ جواب ہے گائے کو۔ سورۃ البقرہ۔ سوال ہے قرآن پاک کی وہ سورت کون سی ہے جسے 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص۔ سوال ہے قرآن پاک سب سے پہلے کہاں لکھا گیا؟ جواب ہے قرآن پاک سب سے پہلے اونٹ کی کھال پر لکھا گیا۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی حافظہ خاتون کون تھیں؟ جواب ہے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے پہلا سجدہ کون سے پارے میں ہے؟ جواب ہے 9ویں پارے میں۔ سوال ہے قرآن پاک پر اعراب سب سے پہلے کس نے لگوائے؟ جواب ہے قرآن پاک پر اعراب سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ کون سا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا پھر دوبارہ زندہ کر دیا؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ سورۃ البقرہ آیت 259 میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک وفات کی حالت میں رکھا پھر دوبارہ زندہ فرمایا اور پوچھا تم کتنی مدت یہاں رہے؟ انہوں نے عرض کیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے ہو۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ کون سا شخص ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا لیکن اس کا ایک حیران کن کارنامہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک میں محفوظ کر دیا؟ جواب ہے وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ سورۃ النمل آیت 40۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا لیکن قرآن پاک میں اس کا نام بیان نہیں کیا گیا۔ سوال ہے قرآن پاک میں وہ کون سے نبی ہے جس نے ایک چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیا؟ جواب ہے ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل سے گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند ڈالے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور مسکرا دیے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت 2 بار نازل ہوئی؟
جواب ہے سورۃ الفاتحہ ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت کو زینت القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان کو۔ سوال ہے قرآن مجید سب سے پہلے کہاں نازل ہوا؟ جواب ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں واقع غار حرا میں نازل ہوا۔ سوال ہے قرآن پاک کی پہلی اور آخری سورت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کون سا درخت جہنم والوں کی غذا بتایا گیا ہے؟ جواب ہے درخت زقوم۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ واحد عورت کون ہے جس کا نام لے کر ذکر کیا گیا؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس قوم کا ذکر ہے جس نے اپنے نبی سے معجزہ مانگا پھر معجزہ دیکھ کر بھی انکار کر دیا؟ جواب ہے قوم سمود نے۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ کون سا معجزہ ہے جس میں مٹی سے پرندے کی شکل بنائی گئی پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ سوال ہے قرآن پاک میں وہ کون سا جانور ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نبی کا عصا کھا لیا؟ جواب ہے دیمک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، ہوا اور پرندوں پر اختیار عطا فرمایا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ اپنے عصے کے سہارے کھڑے تھے۔ جنات سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہے اس لیے وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصے کو اندر سے کھانا شروع کرے۔ جب عصا کمزور ہو گیا تو ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو کسی چیز نے نہ دی سوائے زمین کے کیڑے یعنی دیمک کے جو ان کا عصا کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت والے عذاب میں نہ رہتے۔ سوال ہے قرآن مجید میں انسان کو سجدہ کرنے کا حکم کس کو دیا گیا تھا اور انکار کس نے کیا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ جواب ہے جب قوم نے ان کی تبلیغ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے طوفان کا عذاب بھیجا جو لوگ ایمان لائے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو تو وہ بچ گئے اور باقی غرق ہو گئے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بڑی آزمائش میں ڈالا گیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور باعث سلامتی بن گئی۔ سوال ہے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے کون سا معجزہ پیش آیا؟
جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، جس سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ سوال ہے، اصحاب کہف کون تھے اور کتنے عرصے تک غار میں سوئے رہے؟ جواب ہے، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے ظالم بادشاہ کے خوف سے ایک غار میں پناہ گزیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 قمری سال یا 309 شمسی سال تک سلا کر محفوظ رکھا۔ سوال ہے، قرآن پاک میں معراج کا ذکر کس سورت میں اور کون سی رات کو ہوا؟ جواب ہے، واقعہ معراج کا ذکر سورۃ الاسراء میں آیا ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمان کی بلندیوں تک کی سیر کروائی گئی۔